بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر. نحمده ولا عليه كما نحمده ولا بلاه. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم العداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صلوات باواز بلند. ایک مرتبہ اور اس سے بھی شاندار صلوات پڑھیے سلطان عرب والعجم کی ذات. دوسری اور انتہائی اہم گزارش یہ ہے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ ملائکہ مجالس میں آتے ہیں مگر ان کے لیے اتنی جگہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. صلوات پڑھتے ہوئے اگر آپ تشریف لے آئیں گے آگے تو مجلس اور ذکر کی روحانیت میں اور اضافہ ہو جائے گا. آ جائیے قریب قریب آ جائیے، جگہ آپ ہی کے لیے. آ جائیے آ جائیے آ جائیے، بہت جگہ ہے. سب مل کے مولا کا نام لیجئے، روحانیت دوبالا ہو جائے. مجلس اعزا برپا ہے بسلسلہ ہے تذکرہ شہادت ضامن آہو امام ضامن سلطان عرب والعجم امام الرؤوف شمس الشموس امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے. اور میں نے کلام مجید سے اس گفتگو کے لیے سرنامہ سخن میں یہ شہرائے آفاق اور جانی پہچانی آیا وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ کلام مجید کے 48ویں سورہ مبارکہ فتح کی آیات. صلوات بھیج دیجئے محمد والے. اس سے بلند صلوات بھیجیے امام کے شایان شاہ. 48واں سورہ مبارکہ فتح، جہاں پہ پیغمبر کی فتح کا اعلان کیا گیا. ارشاد فرمائے ان فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کیا، فتح مبین عطا کیا. اسی صورت میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ میرے حبیب جنہوں نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے، وہ لوگ یعنی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، جنہوں نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے. انما یبایعون اللہ،
انہوں نے آپ کے نہیں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ دیکھیں یہ تو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے عزادار ماتمدار ساتھیوں کو کہ آپ کا اٹھتا ہوا ہاتھ خطیب کی تائید میں نہیں غدیر کی تائید میں بلند ہوتا ہے، اور امام ضامن کے ذکر میں کم از کم وہ بازو نہ نیچے رہے جو امام ضامن باندھنے کا قائل ہے۔ پروردگار ان بزرگوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے، ان کا سایہ رکھے۔ مجھے بہت تیزی سے فضائل امام رضا آپ کے حوالے کرنے ہیں اور اس معینہ اور متعین وقت میں گفتگو کو کامل کرنا۔ کیا عرض کیا میں نے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کس وقت کی گفتگو ہے؟ اللہ کہہ رہے کسی فتح کی گفتگو ہے۔ جائیے اور مبصرین سے پوچھے کیا خیبر کی گفتگو ہے؟ کیا خیبر پہ کوئی ایسی بیعت ہوئی ہے؟ کیا بدر میں کوئی ایسی بیعت ہوئی ہے؟ کیا حنین میں کوئی ایسی بیعت ہوئی ہے؟ کیا احد میں کوئی ایسی بیعت ہوئی ہے؟ آپ کو بتائیں گے کہ نہ بدر ہے، نہ احد ہے، نہ حنین ہے، نہ خندق ہے، نہ خیبر ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پیغمبر حج کے لیے چلے، نہ جانے دیا گیا اور صلح حدیبیہ ہوئی، قلم کے ذریعے صلح ہو رہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے یہ کھلی ہوئی فتح ہے۔ پتہ چلا کبھی کبھی، مجھے نہیں پتا جو حیرت کے سناٹے میں وہ کہاں کھوئے ہوئے ہیں، اور جن تک میرے جملے پہنچ رہے ہیں وہ کیسے پہنچ رہے ہیں، مجھے تو فکر ہے آپ کے حوالے کر کے آگے بڑھ جانا ہے فضیلت رضا تک۔ کھلی ہوئی فتح اللہ نے صلح کو کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کئی نوجوان دوست دوبارہ صلح دیکھیں تو تاریخ میں جب صلح حدیبیہ کو فتح قرآن کہہ سکتا ہے تو حسن کی صلح دیکھ کے صلح حسن نہیں فتح حسن کہا کرو۔ اسی سورہ فتح میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک، ایک دو جملوں میں پس منظر آپ کے حوالے، اور ابھی کچھ گفتگو امام کے ولی عہدی پہ گفتگو کر کے آ رہا ہوں بارگاہ مرتضوی میں بالکل 2-4 لمحوں قبل، اور آپ کے حوالے تازہ تر جملہ آپ کے حوالے اور آگے بڑھ جاؤں گا فضیلت رضا تک۔ صلح کی، معاہدہ کیا، اللہ نے کہا یہ فتح مبین ہے۔ وہ لوگ جو حکومت پہ قابض تھے، کسی بھی لیے ملا کر ولی عہدی دینا پڑے، ولی عہدی پیش کرنا علی رضا کی شکست نہیں ہے، صلح ہے، اور صلح کو قرآن فتح کہتا ہے۔ کیونکہ جان کا خوف، مجھے آگے آنا ہے۔ ایلچی بھیجا گیا مکے، بڑی توجہ رکھیے گا، ایلچی بھیجا گیا، اب جو آ گیا ہے وہ سن کے تو فضائل ہی جائے گا۔ ایلچی بھیجا گیا اور ایلچی واپس نہیں آیا، تو پیغمبر نے کہا کہ تجدید بیعت کرو۔ اسی کو تاریخ میں بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ درخت کے نیچے جمع ہوئے، پیغمبر نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ جو میری بیعت کرے وہ اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور کہے کہ بیعت نفسی، میں نے اپنا نفس آپ کو بھیج دیا۔ اصحاب میری طرف دیکھتے رہیے گا، اصحاب کے ہاتھ آئے، ہاتھوں پہ ہاتھ، ہاتھوں پہ ہاتھ، ہاتھوں پہ ہاتھ، ہاتھوں پہ ہاتھ۔ جب پیغمبر کے ہاتھوں پہ بہت سے ہاتھ آ گئے، سب سے آخر میں علی نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اب یہ تاریخ شیعہ سنی علماء نے لکھی ہے، لیکن میں کیا کروں کہ پیغمبر کا ہاتھ سب سے نیچے ہے، اصحاب کے ہاتھ آئے، اور سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاتھوں کے بعد علی کا ہاتھ اوپر آئے، اور جبرائیل آیت لا کے کہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس سے بھی شاندار صلوات پڑھ دیجئے امام رضا کی ذات۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہو سکتا ہے میں ممبر چھوڑوں اور کسی کے ماتھے پہ شکن آ جائے، صرف اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، نیچے والے کے لیے تو پہلے کہہ چکا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہے۔ غور کرنے والوں نے غور نہیں کیا، اوپر بھی اللہ کا ہاتھ، نیچے بھی اللہ، اوپر بھی ید پروردگار ید اللہ، نیچے بھی ید پروردگار۔ پیغمبر کا ہاتھ بھی اس کا ہاتھ ہے، علی کا ہاتھ بھی اس کا ہاتھ ہے۔ اچھا، میں اکثر کہا کرتا ہوں قرآن وہ طوق ہے جس کے ڈلنے کے بعد آل محمد کے فضائل کا منکر تڑپ تو سکتا ہے، نکل نہیں سکتا۔ اچھا، دو دائیں بائیں میرے سامنے صاحبان علم تشریف فرمائے، حسن رضا زیدی صاحب خطیب اہل بیت، شاعر اہل بیت، مولانا حماد زیدی صاحب تشریف فرمائے، ان کی موجودگی میں آیت پڑھ رہا ہوں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ پتھر اٹھا کے لشکر کی طرف رسول اللہ نے پھینکے، اس لشکر کو یہ لشکر بڑا نظر آنے لگا۔ واقعہ تو آپ کا سنا ہوا ہے،
آیت آ گئی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، نہیں پھینکے یہ کنکر جب آپ نے پھینکے، یہ تو اللہ نے پھینکے ہیں۔ اب میں کیا کروں، روایت ہوتی تو یہ کہہ کے منہ موڑ لیتا کہ راوی ضعیف ہے۔ آیت ہر کلمہ گو پہ ماننا واجب ہے۔ پیمبر نے اپنے ہاتھ سے جو کام کیا، اللہ کہہ رہا مصطفیٰ یہ آپ نے نہیں کیا، یہ میں نے کیا۔ ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہے نہیں آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہو رہی، ہمارے ہاتھ پہ ہو رہی ہے۔ وہ تو جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، بتا دیا مصطفیٰ جو کرے وہ ہم نے کیا ہے۔ پتہ چلا پیمبر کی صرف قول پہ وحی کا پہرا نہیں ہے۔ اب میں کیا کروں کہ جو فضائل سننے کے عادی ہیں وہ میرے ساتھ ہو جائیں۔ پیمبر کے صرف قول پہ وحی کا پہرا نہیں ہے، پیمبر کے فعل پہ بھی وحی کا پہرا ہے۔ وہ الگ کہا تھا کہ وما ینطق عن الہوی، نہیں بولتا مگر وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ یہاں کا وما رمیت اذ رمیت، اس کا مطلب ہے پیمبر ہاتھ سے جو کرے وہ بھی اللہ نے کروایا ہے، زبان سے جو کہے وہ بھی اللہ نے کہلوایا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہاتھ کے اشارے سے اگر کسی کو محفل میں بٹھا دے تو مصطفیٰ نے نہیں بٹھایا، اور ہاتھ کے اشارے سے کسی کو اٹھا کھلتے ہوئے چہرے بتا نا میرے جملے پہنچ رہے ہیں آپ۔ ہاتھ کے اشارے سے اگر پیمبر کسی کو بٹھا دے تو پیمبر نے نہیں بٹھایا، وہ پروردگار نے بٹھایا۔ مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، تمہید ختم ہو گئی اور میں ذکر مولا تک آ گیا، جس کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں، لیکن اس تمہید کا میرے نوجوان دوستوں کے اذان عالیہ میں منتقل ہو جانا بہت ضروری ہے۔ پیمبر کا ہاتھ خدا کا فعل، پیمبر کا قول خدا کا قول، پیمبر کے قول پہ بھی پہرا، پیمبر کے فعل پہ بھی پہرا۔ ہاتھ سے جو کرے وہ مصطفیٰ نے نہیں کیا، زبان سے جو کہے وہ مصطفیٰ نے نہیں کہا۔ اتنی دیر کے بعد اب جملہ کہہ رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ عزادار مجمع جملہ ضائع نہیں کرے گا۔ پیمبر کے ہاتھ سے جو ہو وہ اللہ نے کروایا، زبان سے جو کہے وہ اللہ نے کہلوایا۔ اسی ہاتھ میں علی کا ہاتھ لے کے اسی زبان سے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی۔ اب جتنا نعرہ بلند ہے صلوات بھی اتنی بلند پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ یہ روایت اور آیتیں اگر آپ تک پہنچ گئیں تو میں اپنی منزل تک آ گیا۔ راوی کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول، یاد رکھیے گا خواب ہے، اللہ کے رسول اس مسجد میں تشریف لائیں۔ تو ظاہر ہے کہ پیمبر کے آنے سے شور مچا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم مسجد میں، میری طرف متوجہ رہے گا، سرکار دو عالم مسجد میں آئے، سرکار دو عالم مسجد میں آئے۔ یہ پیمبر کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 140 سال 42 سال بعد کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ مسجد میں آئے، خواب دیکھ رہا ہوں مسجد میں آیت آپ کے حوالے کر چکا۔ میں جب آیا تو میں نے دیکھا مسجد میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے، اور سرکار دو عالم مسجد کے وسط میں، اور نور ایسے چمک رہا ہے جیسے بھری مسجد میں سورج آسمان سے اتر آیا ہو۔ بڑی توجہ رہے، سورج آسمان سے اتر آیا، رسول اللہ تشریف فرمایا۔ میں بہت دیر انتظار کرنے کے بعد جب میری باری آئی تو میں پہنچا تو سرکار کے آگے کھجوروں کا ایک تشت رکھا ہوا ہے، سرکار کے آگے کھجوروں کا تشت رکھا ہوا ہے۔ میں نے للچائی ہوئی طلب بھری نگاہوں سے پیمبر کی طرف دیکھا کہ پیمبر مجھے بھی کچھ عطا کرے، تو پیمبر نے کہا کچھ نہیں، ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا۔ بڑی توجہ ہے، ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا اور کہا کہ اپنا دامن پھیلاؤ، اشارے سے کہا کہ اپنا دامن۔ میں نے جو دامن پھیلایا تو پیمبر نے ایک مٹھی کھجور اٹھائی اور میرے دامن میں ڈال دی۔ میں نے گنی تو 18 تھی، اب یہ تعداد یاد رہے تو جملہ اب تک پہنچے۔ میں نے گنی تو پوری 18 تھی۔ کبھی اس پہ گفتگو کریں گے کہ 18 کیوں تھی، لیکن بہرحال میں خواب سے بیدار ہوا۔ کچھ دن بعد بستی میں شور اٹھا، اسی مسجد میں علی رضا آئے ہیں۔ اچھا میں نے آہستہ سے کہہ دیا، آپ نے آہستہ سے سن لیا۔
اسی بستی میں علی رضا ہے. اب جو میں پہنچا نور ویسے کا ویسا, رش ویسے کا ویسا, مجمع ویسے کا ویسا, اسی طرح قطاریں لگی ہوئی ہیں, لوگ امام کی دستبوسی کر رہے ہیں. اب جو میں قریب پہنچا میں حیران رہ گیا, مولا کے سامنے تشت رکھا ہوا ہے. فرزند رسول نے اشارے سے قریب بلایا, جھولی پھیلانے کا اشارہ کیا, کھجوروں کو اٹھا کے میری جھولی میں ڈالا. میں نے گنا تو 18 تھی. میں نے آگے بڑھ کے کہا فرزند رسول کو 4 اور عنایت فرمائیے. مسکرا کے کہا اگر نبی نے دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا. لانا آیت تو سنا چکا میں آپ کو, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی, اللہ کے ہاتھ پہ پتھر مارے, آپ کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ. تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجئے, اگر ایسے نہ مانو تو علی رضا کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے. رسول کا ہاتھ ہی تو ید اللہ ہے. اگر میں نے آج اس فضا میں, مجھے معاف فرمائیے گا اگر کسی کی طبیعت پہ بات گراں گزر جائے, زیادہ سے زیادہ یہ کہ اگلے برس میں اس ممبر پہ آپ کو نظر نہیں آؤں گا اس مجلس میں, لیکن مجھے معاف فرمائیے گا فقرہ تو میں کہہ کے جاؤں گا. اب اگر معجزوں کا انکار کیا جا رہا ہے کہ علی رضا کے اشارے پر قالین سے شیر کیسے نکل آئے, یاد رکھنا یہ رسول کا اشارہ ہے, یہ اللہ کا اشارہ ہے. اگر اللہ کے اشارے پر تصویریں زندہ نہیں ہو سکتی تو پھر علی رضا کے اشارے پہ بھی نہیں. آپ کو پتا چلا معصوم کا ایک معجزے کا انکار آپ کو کہاں تک لے جاتا ہے. اسی لیے اس علی رضا نے فرمایا جو ہمارے فضائل کا منکر ہے وہی اللہ کی توحید کا منکر ہے. دب دب کے بولے ہیں آپ. ہاں میں جانتا ہوں پریشانی کیا ہے. جو ہمارے فضائل کا منکر ہے وہی اللہ کی توحید کا منکر. بھائی ان کا انکار اس کا انکار, جب اس کی صفات اس سے ظاہر ہے. ابھی جس منزل پہ مرتضوی میں روکا تھا تقریر کو وہیں تک آ گیا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کے بابا کو رضا کیوں کہا جاتا ہے؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ میرے اور آپ کے نوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام. آپ کے بعد جو وہاں کہا تھا وہ یہاں نہیں کہنا, بتصدق قطع گرد بھائی حضرت حجت, لیکن جو امام کے جملے وہ منوان آپ کے حوالے. فرزند رسول آپ کے بابا کو رضا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ پہلے یہ بتا لوگ کیا کہتے ہیں. کمالا چونکہ مامون ان کی ولی عہدی پہ راضی تھا اس لیے انہیں رضا کہتے ہیں. پلٹ کے کہنے لگے سنو ہمیں یہ حاجت ہی نہیں ہے کہ مخلوق ہم سے راضی ہو یا نہ ہو. میں نے آہستہ سے کہا, آپ نے آہستہ سے سن لیا. ہمیں یہ حاجت ہی نہیں ہے کہ مخلوق ہم سے راضی ہو یا نہ ہو. کہ مولا پھر آپ بتا دیجئے آپ کے بابا کو رضا کیوں کہا جاتا ہے؟ پلٹ کے کہنے لگے وہ عرش پہ اللہ کی رضا تھے, زمین پہ رسول اللہ کی رضا. عرش پہ اللہ کی رضا تھے, زمین پہ رسول اللہ کی رضا تھے. اس کا مطلب ہے کہ اب رضائے پروردگار کہاں ہے یہ دروازہ علی رضا سے پتہ چلے گا, جس سے یہ راضی ہیں. اگر یہ کہہ دیں کہ میں ناراض ہوں تو یہ طے ہے کہ پھر خدا راضی نہیں ہے. آئے ہیں مامون کے دربار میں. کبھی اشرح اربعین میں اس روایت کا ایک ٹکڑا تنظیم کاروان نجف کے زیر اہتمام اسی ممبر سے عرض کیا تھا, لیکن آج مکمل روایت سن لیجئے. آئے, جیسی دربار میں آئے تو کہنے لگا فرزند رسول اپنی پھوپھی کو سلام کیجیے. یہ 148 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے. اپنی پھوپھی کو سلام کیجیے. سب جانتے ہیں امام, مگر دشمن کی سازش کو بھی کھولنا ہے اور بات ہم تک بھی پہنچانی ہے. کہا میری کون سی پھوپھی ہیں یہاں؟ کہ یہ دیکھیے یہ بیٹھی ہوئی ہیں زینب بنت علی, ان کا دعویٰ یہ زینب بنت علی. تو انہیں تو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا. تو وہ جو بیٹھی ہوئی تھی وہ بولی, کہنے لگے نہیں مجھے رسول نے دعا دی تھی کہ تمہاری عمر جو ہے وہ کئی سو سال ہوگی, تو اس لیے. ہو سکتا ہے یہ واقعہ آپ نے کسی اور امام کی زندگی میں بھی سنا ہوا ہو, لیکن یہ عرض کر چکا ہوں متعدد مقامات پہ کہ کچھ واقعات ایسے ہیں جو کئی اماموں کی زندگی میں متعدد بار ہوئے. مثلاً شیر کا قالین سے نکلنا 4 اماموں کی زندگی میں موجود. کہیں قالین پہ شیر تھا, کہیں تکیے پہ شیر تھا, کہیں شیر کا مجسمہ تھا, کہیں پردے پہ شیر تھا. اسی طرح یہ زینب کذابہ 2 ادوار میں آئی ہے. امام ہادی کے دور میں یعنی پوتے کے دور میں آئی ہے, وہ الگ واقعہ, یہ الگ واقعہ. اب سن لیجئے جو آپ کی پریشانی تھی اسے میں نے رفع کر دی. آئی اور کہنے لگی کہ مجھے رسول نے
دعا دی تھی. پیغمبر کے اس وسیع نے کہا, امام رضا نے کہا, نہ یہ میری پھوپھی ہے نہ یہ اہل بیت میں سے. یہیں تک تو لانا تھا, نہ یہ میری پھوپھی ہے, ہم میری مدد کر دیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی, نہ یہ اہل بیت میں سے. اب دیکھیے کہ جو اہل بیت کے القاب چراتے ہیں اور اہل بیت بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہے. کہ اللہ کہ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ اہل بیت میں سے نہیں ہے. آپ نے طریقہ واردات دیکھا, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ علی رضا فرزند رسول نہیں ہے, یہ خود اہل بیت میں سے نہیں ہے. اس نے کہا مولا مشکل تو ہو گئی ہے. مسکرا کے کہنے لگا اگر مشکل ہوئی تو کیا ہوا, مشکل کشا تیرے سامنے کھڑا ہے. اس سے کہا فرزند رسول حل بھی تو بتائیے, آپ کا بھی دعویٰ ہے آپ اہل بیت میں سے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی مولا سے محبت میں نہیں کہہ رہا ہے, امامت کے مرتبے کو داغدار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. کہ فرزند رسول آپ بھی دعوے دار یہ بھی دعوے دار. پلٹ کے کہنے لگے کیا تو نے سورہ یوسف نہیں پڑھا؟ اسی منزل پہ روک کے آیا ہوں آپ کو, لیکن شاید اس منزل تک نہ جانے پاؤں. ایک جملہ سن لیجیے, کیا تو نے سورہ یوسف نہیں پڑھا؟ کہ سورہ یوسف میں کیا ہے؟ کہ جب یوسف کے بھائیوں نے درندوں کے سامنے پھینکنا چاہا اور یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھیڑیا آیا تو بھیڑیے نے کہا تھا نہ ہم نبی پہ حملہ کرتے ہیں نہ اولاد نبی پہ حملہ کرتے ہیں. تو یہ تو فیصلہ ہو گیا نا, درندے آل رسول پہ حملہ نہیں کرتے. تیرے پاس برکت الصبا ہے, وہاں بھوکے شیر رکھے ہوئے ہیں, اسے بھی بھیج کے دیکھ لے, ہمیں بھی بھیج کے, اور ہی نہیں فرما رہے آپ, اسے بھی بھیج کے دیکھ لے, ہمیں بھی بھیج کے دیکھ لے. واقعہ تو سنا ہوا ہے مگر جملہ تازہ تر کہنا ہے مجھے, بڑی توجہ رکھیے گا. اسے بھی بھیج کے دیکھ لے, ہمیں بھی بھیج کے دیکھ لے. فوراً چیخ کے کہنے لگی اچھا اگر یہی معیار ہے تو پہلے یہ کیوں نہیں جاتے؟ ظاہر ہے کہ دل میں چور تو موجود ہے, یہی معیار ہے تو پہلے یہ کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے فرزند رسول آپ نے سن لیا, فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہ تجھے کیا لگتا ہے جنگل کے شیر اور ہوتے ہیں, اللہ کا شیر اور ہوتا ہے؟ امام نے کہا مجھے ساری تفصیل میں نہیں جانا, ایک ہی جملہ کہنا ہے. واقعہ بس آپ کو یاد دلا کے آگے بڑھ جاؤں گا. برکت الصبا فرزند رسول, روایت کا ایک ٹکڑا چھوڑ کے آخر میں آپ کے حوالے کروں گا. فرزند رسول گئے. اب اگر کتابوں کے لفظ نہ ہو تو میں مجرم. 1 درجن سے زیادہ کتابوں میں مکتب تشیع کی یہ واقعہ موجود ہے, لیکن صاحب اثبات الہدات نے لکھا جیسے ہی جنگل کے شیروں کے درمیان اللہ کا شیر آیا, استاذنک العبید, ایسے کھڑے ہو گئے جیسا بندہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا, جیسے غلام آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا. بعد اب کھڑے ہوئے اور اپنے مولا کے طلبوں سے اپنے رخساروں کو مس کرنا شروع کیا. بڑا جو شیر تھا وہ آگے بڑھا, فرزند رسول سے اپنی زبان میں کچھ کہا, مولا نے اسی زبان میں جواب دیا. ایک ہی فقرہ کہنا جس کے لیے سارا واقعہ سنا رہا ہوں. شیر واپس چلے گئے, مولا تشریف لے آئے باہر, کہا اب اسے بھیجا جائے. جیسے ہی بھیجا شیر بھوک ٹوٹے. میں نے جو لفظ دیکھے وہ یہی ہیں, نہ ہڈی بچی, نہ لہو بچا, نہ گوشت بچا. دعویٰ کیا تھا میں زینب ہوں. درس نہیں ملا آج بھی شیعوں کو جو یہ دعویٰ کرے علی رضا کی موجودگی میں کہ میں اہل بیت ہوں یا اس فرد جیسا ہوں. مولا نے اسے درندوں کے آگے پھینکوا دیا. ابھی بھی ہوش کے ناخن لو, جب مہدی آئیں گے آج جو کہہ رہے میں وقت کا عباس ہوں, میں وقت کا مسلم ہوں, جسے بھی کہو گے مہدی اسے درندوں کے آگے پھینک دے. کوئی وقت کا عباس نہیں ہے, کوئی وقت کا مسلم ہے, سب مل کے مولا کا نام ہے. اچھا یہ کوئی نہیں کہہ رہا میں وقت کا علی رضا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کوئی. پتا ہے نا جس کے صدقے میں کھا رہے ہیں, اگر کہہ دیں گے کہ علی رضا ہو, صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. توجہ کیجئے گا, مولا نے حضرت یوسف کا حوالہ دیا اور کہا کیا, وہاں بھی کہا تھا اور یہاں بھی کہہ رہا ہوں, اللہ کی رضا تھی. ان کا ہاتھ اگر اشارہ کرے تو شیر آئے تو حیرت نہیں, ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. راوی کہتا ہے میں حیران اس بات پہ ہوں کہ مولا کے پاس تحفہ لے کے آئے اور لانے والے نے مال و زر سے حجرے کو بھر دیا. فرزند رسول نے پلٹ کے نگاہ بھی نہیں کی. تو کہتا ہے میں نے دل میں سوچا, دل میں کہ کیسا امام ہے لوگوں کے تحفے کی اور مال و دولت کی طرف نگاہ ہی نہیں کر رہا.
کہتے ہیں مولا نے مجھ سے کچھ نہیں کہا, غلام کو بلایا, کہ ایک تشت اور آفتابہ لایا جائے. آفتابہ وہ لوٹا جس سے ہاتھ دھلائے جاتے ہیں, اب تو رواج نہیں رہا, یہ میرے بزرگ جانتے ہیں, اور اس تشت میں وہ پانی گرتا ہے. کہ آفتابہ اور سلوچی, آفتابہ اور تشت لایا جائے. فرزند رسول نے ہاتھوں کو دھونا شروع کیا. میری طرف دیکھتے رہیے, یہ یاد رکھیے یہ ہاتھ علی رضا کے ہاتھ نہیں ہے. اس سے زیادہ آسان گفتگو میں آپ سے کر نہیں سکتا. یہ ہاتھ علی رضا کے ہاتھ نہیں ہے, یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ ہیں, یہ ہاتھ علی کے ہاتھ ہیں, یہ ہاتھ ید اللہ ہیں. یہاں سے ہاتھوں سے پانی گر رہا ہے, تشت میں سونا بن رہا ہے. خالص اردو زبان کا لفظ کہوں, جو تمہاری دولت ہے وہ ان کی دھون ہے. تو دولت اور مرتبے, عزت اور عبادت کے بلبوتے پر معصوم بننے کی کوشش نہ کیجیے, نہ معصوم کو اپنے مقام پہ لانے کی کوشش کیجیے. اچھا دونوں کی جزا ایک ہی, کمال یہ ہے کہ دونوں کی جزا ایک ہی ہے. معصوم ہونے کا دعویٰ کرنا, اور معصوم سے مراد یہاں ہر فرد اہل بیت کہہ رہا ہوں میں, حضرت عباس, حضرت مسلم, شہزادیاں, یہ سب مرتبہ عصمت پہ فائز ہے. تو جو کہہ رہا ہے میں وقت کا عباس ہوں, وقت کا مسلم ہوں, وقت کا رضا ہوں, کسی بھی فرد اہل بیت کے بارے میں کہا, جملے سنیے اور تقریر تمام ہو رہی ہے, اور میں تیزی سے اپنی منزل سے قریب ہو گیا. امام وجود خدا کا نمائندہ ہوتا ہے, اور اہل بیت امام کے نمائندہ ہوتے ہیں. اگر کوئی اپنے آپ کو بڑھا کے اہل بیت تک لے جائے وہ بھی مجرم ہے, اور اہل بیت کے معجزے کو گھٹا کے اپنے تک لانا چاہے. واقعہ سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. قحط آیا ہے مامون کے دور میں, اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ تازہ مولا پہ ولی عہدی مسلط کی گئی ہے, اور مولا نے اسے قبول کیا ہے. اور وجہ ابھی عرض کر چکا ہوں, وہ دہرانی نہیں ہے. مولا نے ولی عہدی کو قبول کیا, بارشیں نہیں ہو رہی, اور 1 سال کے قریب, شیخ خرِ عاملی نے لکھا کہ 1 سال کے قریب کا قحط آیا. تو لوگوں نے کہا دیکھا, ہم نے تجھ سے کہا نہیں تھا. مامون کے قریبی رشتہ داروں نے کہا, میری طرف متوجہ رہے گا, تقریر ختم ہو رہی ہے. مامون کے رشتہ داروں سے کہا, ہم نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ علی رضا کو ولی عہدی نہ دے. جب سے یہاں آئے بارشیں بند ہو گئی. اور ہی نہیں فرما رہے آپ, جب سے یہاں آئے, نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں, بارشیں بند ہو گئی. کہنے لگا اچھا میں چاہتا ہوں فرزند رسول کا فضل اشکار کیا جائے. گیا مولا کے پاس, کہنے لگا مولا میں چاہتا ہوں آپ دعا استسقا کریں, یعنی بارش کے لیے دعا کریں, بارش ہو جائے تو لوگوں تک آپ کا فضل پہنچے اور آپ کا مرتبہ پہنچے. کہنے لگے ہاں کراؤں گا, جمعے کا دن تھا, کراؤں گا, مگر آج تیرے کہنے سے نہیں, میں تو پڑھ ہی سکتا ہوں, آپ کی مرضی ہے, محفوظ کر لیجئے, ضائع کر لیجئے. کہ تیرے کہنے سے نہیں, آج جمعہ ہے, پیر والے دن دعا کراؤں گا. کہنے لگا فرزند رسول کوئی وجہ؟ کہ آج تو کہہ کے آیا ہے کہ میں فرزند رسول کے فضائل پہنچاؤں گا. مجھے رات خواب میں رسول اللہ نے کہا ہے حاکم آئے گا پیر سے پہلے دعا نہیں کرانا. یہ حکم رسول. اتنی ٹھنڈی صلوات پہ نہیں بڑھ سکتی مجلس آگے. حاکم آئے گا دعا نہ کرانا. روایت کا پہلا ٹکڑا آپ نے بہت سنا ہے, لیکن مجھے اس ٹکڑے تک آپ کو لے جانا ہے جو کم پڑھا جاتا ہے. پیر کا دن آیا, فرزند رسول صحرا کی طرف چلے, میرے اور آپ کے والی خراسان, سلطان خراسان آئے. بڑی توجہ رکھیے, امام کے معجزے کو, امام کے کمال کو اپنے کمال تک نہ لاؤ, نہ اپنے کمال کو معصوم کے کمال سے ملانے کی کوشش کرو. گفتگو تمام ہو رہی ہے. آئے, فرزند رسول نے دعا کی, پالنے والے تجھے اس حق, خدا کی قسم صرف علی کے بیٹوں کا حق ہے یہ جملہ کہنا, تجھے اس حق کا واسطہ جو میرا تجھ پر ہے. کائنات میں کس کا جگر ہے یہ جملہ کہے کہ اللہ پہ میرا کوئی حق ہے؟ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عَن نِعْمَةِ اللَّهِ تُجْزَىٰ, کسی کا کوئی احسان نہیں ہے اللہ پہ کہ وہ جزا دے تمہارے عمل کی. ہماری مرضی ہے کہ تمہیں جزا دیں یا نہ دیں. صرف علی کے بیٹے ہیں جو کہہ سکتے ہیں اس حق کا واسطہ جو علی رضا کا تجھ پر ہے.
ایسی بارش برسا. اب تفصیل میں نہیں جانا اس وقت, نہ دامن وقت میں گنجائش ہے اور نہ میں اپنے ماتمدار ساتھیوں کو اس سے زیادہ انتظار کرانا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ میرا وہ حق جو تجھ پر ہے. ایسی بارش برسا جو ان کے لیے غیث النافع, جو ان کے لیے نفع مند ہو, نہ ان کے گھر ڈوبے, نہ ان کی فصلیں تباہ ہوں. اور تب نازل فرما جب یہ اپنے اپنے گھر پہنچ جائیں. بھائی یہیں تک تو لانا تھا آپ کو. ہوگا کوئی ولی بارش کرانے والا, مگر بارش دعا سے کرائے گا, بادلوں پہ اختیار نہیں ہوگا. مالک, ختم ہو رہی ہے تقریر. یہ بادل تب آئیں جب یہ اپنے اپنے گھروں میں باحفاظت پہنچ جائیں. بس یہ کہہ رہا تھا, کالے بادلوں سے, گھٹاؤں سے آسمان گھر گیا, لوگوں میں بھگدڑ مچی, آواز دی, خاموش, یہ تمہارے بادل نہیں ہیں. اور ہی نہیں فرمایا آپ نے, جو یہ جانتا ہو کہ کون سا بادل کہاں جا رہا ہے وہی امام ہوتا ہے. خاموش, یہ بادل تمہارے شہر کے لیے نہیں آئے, انہیں آگے کسی بستی میں جانا ہے. بادل حسب قول امام گزرتے چلے. پھر بادل آئے, لوگوں میں پھر بگدڑ مچی. کہنے لگے ٹھہر جاؤ, یہ بھی تمہاری بستی کے بادل نہیں. لفظ لفظ کی ذمہ داری سے جو علامہ ہاشم بہرانی نے مدینۃ الماجز میں لکھا اور صاحب صحیفۃ الابرار آیت اللہ امام مقانی نے لکھا, دونوں جملے آپ کے حوالے. پلٹ کے کہنے لگے پھر بادل. کئی مرتبہ بادل آئے. دور جب بادل نظر آنے لگے, فرزند رسول نے کہا گھبرانا نہیں, بھاگنا نہیں, دوڑنا نہیں, آرام آرام سے خرامہ خرامہ اپنے گھروں کو پہنچ جاؤ. جب تک تم پہنچو گے نہیں یہ برسیں گے نہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جب تک تم پہنچو گے نہیں یہ برسیں گے نہیں. لوگ چلے گئے, بادل برس گئے, ہر تالاب, ہر نالا, ہر ندی, ہر گڑھا بڑھ گیا. لوگ امام کے دروازے پہ جمع. فرزند رسول باہر آئے اور عجیب جملہ ارشاد فرمایا. مجھے آگے لے کے جانا ہے, روک نہیں رہا کسی بھی منزل پہ, بے عین ہی روایت آپ کے حوالے. کہ لوگوں, اللہ کی نعمتوں سے خوف زدہ رہا کرو کہ کہیں کفران نعمت پہ تم سے چھن نہ جائیں. اللہ کی توحید کے بعد ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہماری معرفت ہے. خدا کی قسم, یہ مولا رضا کے جملے. آگے جانا ہے, آگے جانا ہے, رکنا نہیں ہے. توجہ, ہماری معرفت, اور ہماری معرفت کے بعد ہر وہ نیک عمل جو تم اپنے مومن بھائی سے کرو. وہ بھائی جسے ہم نے بھائی بنایا ہے, وہ نہیں جنہیں تم نے بھائی بنا لیا ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. بھائی یہاں اس گرمی میں زحمت نہیں دوں گا آپ کو, گھروں میں جا کے سوچئے گا میں نے کیا کہا ہے. وہ بھائی جنہیں ہم نے تمہارا بھائی کہا ہے, وہ نہیں کہ جنہیں تم نے, مجھے معاف کیجئے گا بھائی, توجہ کیجئے, وہ بھائی جنہیں ہم نے بھائی بنا, وہ نہیں جنہیں تم نے اپنی عقل سے بنا لیا, جنہیں دین نے تمہارا بھائی بنا, ان سے نیکی کرو. فرزند رسول چلے گئے. شہرت ہو گئی اس بات کی. مامون کے وہی رشتہ دار جنہوں نے کہا تھا کہ علی رضا کے آنے سے بارش نہیں ہو رہی, اب ظاہر ہے کہ کچھ تو کہنا تھا. آگے کہنے لگے امیر دیکھا کوئی اپنی حکومت کے ساتھ بھی یہ دشمنی کرتا ہے. اب تک شاید کسی کو اگر یہ لگ رہا ہو اور کسی بیمار مورخ کے قلم نے آدھی روایت دیکھ کے لکھ دیا ہو کہ یہ فرزند رسول کی حمایت میں کہا تھا, تو اب اگلا جملہ آپ کو بتا دے گا. آگے بڑھ کے کہنے لگا ارے بھائی وہ وہاں بیٹھ کر ہمارے خلاف اپنے لوگوں کو جمع کر رہے تھے, لیکن اب جب ہماری ولی عہدی میں ہماری بات کریں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کہ خلافت کے اہل یہ نہیں ہیں, ہم ہیں. آپ کو پتا چلا یہ عہدہ کسی محبت میں نہیں دیا گیا ہے, یہ بارش کے لیے دعا کے لیے بلایا گیا ہے تو یہ اپنی خاطر بلایا گیا ہے. کہنے لگا تو نے خواب خواب نقل کفر نباشت, اگر جملے سمجھانے نہ ہوتے اور واقعہ مکمل اس کے بغیر ہو جاتا تو اس کے بغیر سنا دیتا, لیکن چونکہ واقعہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو پروردگار مجھے معاف فرما. آگے بڑھ کے الیاذ باللہ کہنے لگا کہ تو نے تو بہت, لوگ انہیں جانتے ہی نہیں تھے, تو نے مشہور کر دیا. جملے سنیے, لوگ انہیں جانتے ہی نہیں, ان کا مرتبہ بھلا چکے تھے لوگ, تو دوبارہ لے آیا ہے منزل پر, تو نے ولی عہد دی ہے بجائے اس کے کہ تیرے احسان مند ہو. یہ تو اپنے فضائل لوگوں کو دکھا رہے ہیں. مامون نے کہا بھائی اب جو غلطی ہو گئی ہے, اب تم بتاؤ سد باب کیا کیا جائے. کہنے لگے ایک محفل بلا,
تمام مملکت کے سفرا، مشرا، وزیر، سارے مشیر سارے بلا لے، تقریر ختم ہو رہی ہے، اور سب کو بلا کے سامنے بٹھا، پھر میں بات کروں گا اور تیری طرف سے اس مسئلے کو حل کر دوں گا. آخری 2-4 جملے تقریر کے. سب جمع ہو گئے، امام کو شایع نشان مسند پہ اپنے تخت کے برابر میں بٹھایا. کہ فرزند رسول یہ لوگ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے گا 2 جملے میں نے کہے تھے، نہ اپنے کمال کو معصوم کے کمال سے ملاؤ، نہ معصوم کے کمال کو اپنے کمال تک لے کے آؤ. پلٹ کے آ کے کہنے لگا فرزند رسول دیکھیے لوگ آپ کے بارے میں نعوذ باللہ کیا کیا باتیں مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ جو بارش ابھی ہوئی ہے 2-4 دن پہلے یہ آپ کی دعا سے ہوئی ہے. حالانکہ وہ تو بارش کا وقت تھا، کوئی بھی دعا کر دیتا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ. کوئی بھی دعا کر دیتا تو بارش ہو جاتی. یاد رکھیے گا جس زینب قذابہ نے یہ کہا تھا کہ میں زینب ہوں، اسے مولا نے درندوں کے آگے پھینکا تھا. اس کی سزا بھی انوکھی تھی، لیکن جو اسے سزا ملے گی وہ روز روشن کی طرح روشن ہو جائے گی. حیدری جیتے رہو. بڑی توجہ رکھیے گا، گفتگو تمام ہو رہی ہے. فرزند رسول کچھ لوگوں نے آپ کو حد سے بڑھا دیا ہے اور ہر فضیلت کو آپ سے منسوخ کر دیتے ہیں. یہ لوگ حد سے آگے بڑھ جانے والے ہیں. اچھا آپ کے لیے عربی میں ترجمہ کر دوں، حد سے آگے بڑھ جانے والے کو غالی کہا جاتا ہے. آپ کو پتا چلا فضیلت اہل بیت کے تذکرے پہ یہ غالی کا تمغہ کہاں سے آیا؟ مامون کے دربار سے آیا ہے. ایک شاندار صلوات پڑھنے نا. تمام ہو رہی گفتگو. توجہ کہا آپ تو ایسے مسند پہ بیٹھے. اب امام نے جملہ کہا، تفصیل عرض کر چکا ہوں، مرتضی میں دہرانا نہیں ہے. پلٹ کے کہنے لگے سن تیرے امیر نے کوئی بیٹھے ہوئے تخت کے برابر میں کہا سن تیرے اس امیر نے علی رضا پہ کوئی احسان نہیں کیا، اس نے ہمیں حکومت ویسے ہی دی ہے جیسے عزیز مصر نے یوسف کو دی تھی. توجہ کیجئے گا، پھر کبھی اس پہ گفتگو کریں گے. جیسے عزیز مصر نے یوسف کو دی تھی. کہنے لگا فرزند رسول نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ تو جو چاہے کہے جا رہے ہیں اور آپ ایسے اپنے فضائل بتا رہے ہیں. بھائی وہ بارش کا وقت آپ نے دعا کر دی، اس میں کون سا کمال ہے؟ کوئی بھی متقی پرہیزگار دعا کرتا. آپ نے دیکھا ایک فیصلہ اور ہو گیا. یہ متقی پرہیزگاروں کو امام کے برابر لانے کی روش بھی یہیں سے آئی ہے. توجہ کیجئے گا، توجہ. چہرے بتا رہے ہیں میرا جملہ پہنچ رہا ہے. کہ فرزند رسول آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے کوئی ابراہیم جیسا آگ بجھانے کا معجزہ دکھا دیا. میں تو تب مانوں، اب میں نے کہا نا کہ ایک واقعہ کئی مرتبہ اماموں کی زندگی، میں تو تب مانوں. قالین پہ کھڑا ہے دربار، میں تو تب مانوں یہ جو قالین پہ 2 تصویریں شیروں کی بنی ہوئی ہیں یہ زندہ ہوں اور مجھے کھا جائیں. بات گفتگو جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں تک آ گیا. یہ زندہ ہوں اور مجھے کھا جائے. امام نے پلٹ کے کہا ایھا الاسدان، اے شیروں نگل جاؤ اللہ کے دشمن کو. آپ نے دیکھا اپنے آپ کو معصوم سے ملانے والے کو تو زندہ شیر نے کھایا تھا، معصوم کے کمال کو اپنے آپ سے ملانے والوں کو نقلی شیروں نے کھایا. اور اب لفظ وہی ہے من و ان آپ کے حوالے. یہ علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرمائیں. نہ ہڈی زمین پہ گری، نہ گوشت زمین پہ گرا، نہ پال زمین پہ گرے، نہ کھال زمین پہ گری. شیر کھڑے ہیں اپنے مقام پر، دربار لرز رہا ہے. اگلا جملہ شیروں کے آپ کے حوالے، اور گفتگو تمام ہو گئی. جیسے ہی حیرت سے حاجب کو سارے دربار نے دیکھا، شیر فصیح عربی زبان میں بولے فرزند رسول حکم ہو تو مامون کا بھی یہی حشر نہ کر دے. نہیں جملہ تو اب آ رہا ہے. تخت سے اتر کے کہنے لگا مولا یہ کخت تو آپ کا حق ہے، میرا تو نہیں ہے.
یہی حسد تو ہے جس نے انگوروں میں زہر دلوایا ہے۔ فرزند رسول آپ کا حق ہے، میرا حق تو نہیں ہے۔ مدینے سے چلے ہیں، ابھی امام کی زیارت پہ ایک جملہ کہا تھا، ایک اور جملہ سن لیجئے۔ ایک مظلومیت ایسی ہے علی رضا کی جو صرف میرے مولا رضا کی مظلومیت ہے۔ نجف جائیے تو آدم و نوح موجود ہے، کربلا جائیے تو عباس اور شہداء موجود ہیں، کاظمین جائیے تو دادا کے سرہانے پوتا ہے، اکیلے علی رضا تنہا مشہد مقدس میں دفن ہے۔ زیارت میں فقر آیا، السلام علیک یا غریب الغرباء۔ یہ آپ کا بلند آواز سے رونا، یہ سوچ کے رو لیجئے آج اس بی بی کو پرسہ دینا ہے جو قم سے یہاں بھائی کا پرسہ لینے آئی۔ جب چلے تھے نا علی رضا، 18 بہنوں کے بھائی ہیں، بیویوں نے 2 رویا قطار بنا لی۔ ایسا نہیں لگتا تھا، کتابوں نے لکھا، ایسا نہیں لگتا تھا کہ کوئی بھائی ودا ہو رہا ہے، ایسا لگتا تھا بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا۔ کوئی منظر یاد آیا عزادارو آپ کو جب حسین چلے تھے نا آخری رخصت کر کے، اور یہ کہا تھا یا زینب و یا ام کلثوم یا سکینہ و یا رباب علیکن منی السلام، بیویوں نے 2 رویا قطار بنا لی، صدا دیتی جاتی تھی واہ غربتا واہ مصیبتا۔ بلند آواز سے گریہ کیا کیجئے عزادارو۔ آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے، پالنے والے ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہیں۔ بہت تفصیلی مصائب نہیں پڑھنا مجھے، مگر 2 جملے سن لیجئے۔ جب چلنے لگے تو صحن خانہ میں آئے، ہاں یہ بھی واحد امام ہے، ایک مرتبہ صحن خانہ میں مسند لگی، بیویوں کو جمع کیا، 18 بہنیں موجود، پھوپھیاں موجود، گھر کی بیویاں موجود، اور رو کے کہا اے بیویوں علی رضا کو اس کی زندگی میں رو لو، آؤ بیویوں میرا ماتم کرو۔ ارے مولا رضا یہ زندگی میں ماتم کرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے گھر کی عجیب رسم ہے، ارے بھائی قتل ہو جائے تو بہنوں کو ماتم نہیں کرنے دیا جاتا۔ اجرکم اللہ، یہ کہہ کے روضہ رسول پر آئے، بار بار قبر رسول سے لپٹ جاتے ہیں، نانا میں آپ کی قبر کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن ایک مصیبت ایسی ہے کہ مولا کا گھر بھی جلایا گیا۔ اور عزادارو جب گھر جلا ہے نا مدینے میں، 2 جملے مدینے کے مصائب کے سن لیجئے۔ جس وقت گھر جلا ہے تو راوی کہتا ہے گھر جلنے کے بعد اب جو میں پہنچا تو دیوار کی ٹیک لگائے علی رضا بیٹھے ہیں، سر میں خاک ڈالتے جاتے ہیں، چیخ مار کے روتے جاتے ہیں۔ میں نے کہا مولا اسباب کے جل جانے پہ رو رہے ہو؟ مولا گھر کے جل جانے پہ رو رہے ہو؟ کہ نہیں گھر کے جل جانے پہ نہیں رو رہا، اسباب کے جل جانے پہ نہیں رو رہا۔ کہ مولا پھر سبب کیا ہے؟ کہ جب میرا گھر جلایا گیا میں نے دیکھا میرے گھر کی بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، مجھے کوئی منظر یاد آ گیا۔ میں نے کہا مولا کون سا منظر؟ کہ شام غریباں، خیمے جل رہے تھے، علی کی بیٹیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے۔ لوازاداروں امام کو بلا لیا گیا، مشہد مقدس۔ ایسے میں وہ وقت آیا کہ ابو سلط ہروی سے کہا حاکم کا پروانہ آیا ہے، ہمیں بلایا ہے، دیکھو اگر واپسی میں میری ابا میرے سر پر ہو تو مجھ سے کلام نہ کرنا، سمجھنا اب علی رضا کی شہادت کا وقت آ گیا، لیکن اگر کبا دوش پہ ہو تو گفتگو کرنا۔ لیکن ایسے میں بادشاہ کے دربار میں آئے، حاکم کے دربار میں آئے، کسی نے خور میں لکھا، کسی نے انگور زہر میں بجھائے ہوئے ہیں کہ فرزند رسول تناول فرمائیے، کہ مجھے باز رکھ میں نے جنت کے کھجوروں کو اس سے بہتر پایا، جنت کے انگوروں کو اس سے بہتر پایا، کہ نہیں فرزند رسول اگر نہ کھائیے گا تو میں تلوار کا سہارا لوں گا۔ 4 دانے مولا نے تناول کیے اور ایک مرتبہ علی رضا اٹھے اور اٹھ کے پلٹ کے چلنا شروع کیا کہ فرزند رسول کہاں جاتے ہیں؟ سنو گے شیعوں جملہ، تڑپ کے کہا جہاں تو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا۔
عزاداروں ابا کو اتار کے آخری دو جملے سن لیجئے. ابا کو اتار کے سر پہ رکھا. ابو سلط کہتا ہے میں سمجھ گیا, میں نے حجرے کو مقفل کر دیا, دروازہ بند کر دیا. کچھ دیر تو آواز تسبیح آئی, مگر جب آواز تسبیح بند ہوئی تو مجھے کسی کے قدموں کی آخری جملہ آہٹ محسوس ہوئی. اب جو میں نے دروازے کو کھولا, ایک 7 برس کا شہزادہ ہے, سینے پہ سر ہے, رو کے کہتا ہے نہ جاؤ بابا. میں کہوں گا مولا تقی باپ کے سینے پہ سر تو آ گیا, ارے شام غریبا سکینہ صدا دیتی ہے, حسین کا سینہ تیروں سے چھلی, بابا آخری بار سینے پہ سر.